السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، یہ جو علامہ صاحب ہیں مفتی صاحب ہیں، میں نہیں جانتا، مگر ماشاء اللہ تعالیٰ انہوں نے جس موضوع پہ گفتگو فرما رہے ہیں یہ انتہائی قیمتی موضوع ہے۔ اگر قوم کو اس حقیقت سے آگہی ہو جائے اور وہ پھر اپنی جو زندگی کی گاڑی ہے اس کا رخ موڑ لیں اسلام کی طرف، تو یقین کیجئے پوری دنیا پہ پرچم اسلام لہرا سکتا ہے۔ آئیے سماعت کرتے ہیں۔ عورتیں بے لباس ہوئی پھرتی ہیں، یہ کہتا ہے یار قرآن پڑھ کے کہاں پہنچ گیا ہے۔ میں نے کہا قرآن پڑھ کے ننگا ہوا ہے ذلیل، شرم نہیں آتی تمہیں؟ کیسی بکواس کرتے ہو؟ قرآن پڑھ کے ننگا ہوا ہے، قرآن پڑھ کے بے لباس ہوا ہے۔ قرآن پڑھ کے جناب سگا باپ جو ہے وہ بیٹی کو زنا سے منع نہیں کر سکتا، قرآن پڑھ کے انہوں نے یہ کیا ہے۔ ابھی انہوں نے جو بل پاس کیا ہے مرد مرد کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، عورت عورت کے ساتھ شادی کر سکتی ہے۔ میں نے کہا یہ قرآن کریم کی کس آیت کا ترجمہ ہے؟ یہ شرم نہیں آتی جھوٹ بولتے ہوئے تمہیں؟ ہمارے علماء نے شروع میں جب سر سید نے یونیورسٹی بنائی تھی اور کالج بنایا تھا، اس وقت علماء نے منع کیا تھا مسلمانوں اپنے بچوں کو بچا کے رکھنا۔ پیر میر علی شاہ رحمہ اللہ کا اپنا مکتوب جو ہے نا، جو آپ نے عبد القیوم نامی بندے کو پروفیسر کو بھیجا تھا، وہ آج بھی موجود ہے۔ میرے پاس کتاب موجود ہے، کسی کو شوق کو پڑھنے کا تو آ کے پڑھ لے۔ ہاں جی، اس وقت اس نے بلایا آپ کو کہ آئیں جی، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، اس کا افتتاح ہونے لگا، آپ بھی شامل ہو جائیں۔ آپ نہیں گئے، میں نہیں آتا۔ اس نے بعد میں خط لکھا، اس نے کہا آپ جیسے مولویوں کی وجہ سے سارا علم جو ہے نا شریعت کا وہ انگریزوں کے پاس چلا گیا، ہم خالی رہ گئے، سارا علم وہ لے گئے قرآن کا حدیث کا، ہم یہاں فارغ رہ گئے۔ آپ رحمہ اللہ نے فرمایا میں کہ بات یہ ہے، قرآن اور حدیث کا علم جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی امت کو عطا کیا ہے، اور اس کے خادم بھی اللہ تعالیٰ نے حضور کی امت کو عطا کیے ہیں۔ کافر جو ہے نا انگریز، اس کو دین کی ہوا تک نہیں لگی۔ اگر اس کو دین کی ہوا لگی ہوتی ان کی عورتیں ننگی نہ ہوتی اور یہ کافر نہ ہوتے۔ عورتیں بے لباس ہوئی پھرتی ہیں، یہ کہتا ہے یار قرآن پڑھ کے کہاں پہنچ گیا ہے۔ میں نے کہا قرآن پڑھ کے ننگا ہوا ہے ذلیل، شرم نہیں آتی تمہیں؟ کیسی بکواس کرتے ہو؟ قرآن پڑھ کے ننگا ہوا ہے، قرآن پڑھ کے بے لباس ہوا ہے۔ قرآن پڑھ کے جناب سگا باپ جو ہے وہ بیٹی کو زنا سے منع نہیں کر سکتا، قرآن پڑھ کے انہوں نے یہ کیا ہے۔ ابھی انہوں نے جو بل پاس کیا ہے مرد مرد کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، عورت عورت کے ساتھ شادی کر سکتی ہے۔ میں نے کہا یہ قرآن کریم کی کس آیت کا ترجمہ ہے؟ یہ شرم نہیں آتی جھوٹ بولتے ہوئے تمہیں؟ ہمارے علماء نے اسی کو منع کیا تھا۔ پھر میرے اشارہ میں اللہ فرمانے لگے سنو، ماں و شما میں سے جو بھی زندہ رہا، ہم میں اور تم میں جو بھی زندہ رہا وہ دیکھ لے گا اس جو نظام تعلیم ہے، اس کے سب سے زیادہ جو ہے نا، سب سے بڑی ان کی ضرورت جو ہے نا وہ صرف پیٹ ہے اور شرمگاہ ہے۔ اور فرمایا کہ نماز روزے کی پابندی ترک کرنا ہے، یعنی نماز روزے کو چھوڑنا ان لوگوں کا مشغلہ ہوگا۔ ہم میں سے جو بھی زندہ رہا وہ دیکھ لے گا۔ میں نے کہا واہ تیری ولایت کی نگاہ دیکھ رہی تھی پیر میرے علی شاہ ہیں، قربان تجھ پہ بھی کیسے اس وقت کہا تھا جب ابھی بن رہا تھا۔ میں کہ ان کا کام یہی ہوگا، کھانا پینا اور جناب بس نمازیں گئیں، روزہ گیا، رب تعالیٰ کے احکامات کی کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ دیکھ لیں ان میں سے آج آپ دیکھ لیں کتنا طبقہ ہے ان کا نمازیں پڑھتا ہے، کتنا طبقہ ان کا اللہ اللہ کرتا ہے، کتنا طبقہ ان کا جو جناب مدارس میں بیٹھ کے رب تبارک و تعالیٰ کا دین سیکھنے جاتا ہے۔ بتائیں کوئی اکا دکا بیچارہ جس کے گھر میں دین ہوتا ہے وہ بیچارہ چلا جاتا ہے دین پڑھنے کے لیے، وگرنہ ان میں کوئی دکھائی نہیں دیتا۔